وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 50 آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ دنیا میں باطل کے غلبے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اور یہ آپ سے عذاب میں جلدی کے خواہش مند ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا، اور جب عذاب کا وقت آئے گا تو عذاب کا ایک دن آپ کے رب کے ہاں 1000 سال کی مانند ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو میں نے مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا، اور ہر کسی کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ فرما دیجئے اے لوگو، میں تو محض تمہارے لیے عذاب الہی کا ڈر سنانے والا ہوں۔ سامعین اکرام، سورہ الحج آیت نمبر 50۔ فالذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیا نیک صالح، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ اس پہ ہم بات کر رہے تھے سامعین اکرام، اور گزشتہ سبق کے ساتھ یہ سبق ملا ہوا ہے۔ گزشتہ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تو تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف، انما انا لکم نذیر مبین۔ اس کی ہم نے بات کی تھی، اور آمنوا وعملوا الصالحات پہ بھی بات کی تھی، لیکن خلاصے کے طور پہ میں بات کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد نبی کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نبی کی دعوت اللہ، داعین اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتانا ہے، اور خود نبی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔
یعنی نبی خود بھی سیدھے راستے پر ہے اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے کی دعوت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی دعوت دے رہے ہیں۔ اور اللہ کو بطور، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مقصود، مطلوب اور محبوب نہ ماننے والے کو رسول کی ذات جو ہے وہ نذیر مبین ہے، ڈرانے والی ہے۔ ظاہر ہے سامعین کرام، یہ تو دیکھیں ایک انسان جو ہے وہ ہر کام ایک مقصد کے لیے کرتا ہے، اگر وہ اس مقصد میں فیل ہو جائے تو پھر وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوگا اسے۔ اور الٹا جو ہے، مثال کے طور پہ سامعین کرام، پولیس ہے، وہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن الٹا اگر پولیس جو ہے لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے لگے یا عوام کی جانی دشمن بن جائے یا ان کے مال پہ ڈاکہ ڈالے، تو کیا ان کو سزا نہیں ملے گی؟ یقیناً ملے گی کہ بھئی جس مقصد کے لیے تمہیں یہ فورس بنائی گئی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، کہ جس مقصد کے لیے پولیس فورس بنائی گئی ہے، پولیس والوں نے تو اس کو ضائع کر دیا، اس مقصد کو سرے سے نظر انداز کر دیا، الٹا جو ہے چور اور ڈاکو بن کے یا یعنی انسانوں کے جان و مال کے دشمن بن گئے، ان پہ حملے بھی کرنے لگے، ڈاکہ بھی ڈالنے لگے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یقیناً وہ اپنے منصب سے معزول کیے جائیں گے۔ توجہ سے ذرا بات سنیں، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اپنے منصب سے معزول کیے جائیں گے وہ پولیس والے، آسان سی میں مثال دے رہا ہوں، پولیس والے اپنے منصب سے معزول کیے جائیں گے اور ان کو سزا دی جائے گی کہ نہیں، سزا نہیں دی جائے گی، یا اپنے عہدے پہ برقرار رکھیں گے، وہ حکومت برقرار رکھے گی اور ان کو ترقی دے گی، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو یعنی انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے کہ یہ زمین میں جا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے، اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چلے اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے۔ لیکن اگر انسان، یہ بات ذرا تھوڑے سے کام ملتوی کر دیں نا جو آپ کر رہے ہیں، تو یہ بات سنیں، اگر انسان دنیا میں آ کے یہ منصب خلافت سنبھالنے کی بجائے وہ ڈیوٹی جو اسے دی گئی تھی، جو مقصد اسے دیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ مقصد حیات بنانے سے انکار کر دے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ہدایت دی ہے، ایک طریقہ بتایا ہے، ایک نظام زندگی دیا ہے، اس نظام زندگی کو ضائع کر دے، اس کو نہ قبول کرے، اس طریقے پر زندگی نہ گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھجوایا ہے کہ یہ زمین پر اللہ کا نظام قائم کرے، اور یہ الٹا جو ہے اللہ کے نظام کو قائم نہیں کرتا بلکہ شیطانی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ عملی طور پہ تو سامعین کرام یہی ہو رہا ہے نا۔ دیکھیں، ہم نے اپنے مقصد حیات سے انکار کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو مقصود حیات بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، یعنی کچھ لوگ ہوں گے تو ہوں گے، لیکن عوام جو ہے اللہ کو مقصود حیات بنانے، بلکہ انہوں نے الٹا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے انہیں، بات سنیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا ہے کہ بھئی شیطان کی بات نہ ماننا، اب یہ شیطان کی بات ماننے لگی ہیں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے تم دشمنی کرو، لیکن یہاں آ کے ہم نے اس سے دوستی کر لی ہے۔ شیطان نما انسانوں سے ہم نے دوستی کر لی ہے۔ سامنے کرام، یہ دیکھیں نا، ہمارے لیڈر
بڑے لاکھوں کی تعداد کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ رحمان کی طرف دعوت دینے والے تو نہیں ہیں، جو بھی ہیں، لیکن رحمان کی طرف دعوت دینے والے تو نہیں ہیں. ہمیں تو اللہ کے اور اس کے رسول کا راستہ نہیں بتاتے، خود بھی عمل نہیں کرتے اور ہمیں بھی امر نہیں کرتے رسول کی اطاعت کا، ہمیں بھی امر نہیں کرتے، خود بھی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے مقصد حیات نہیں بنایا، بلکہ ظاہری جو کچھ رواج ہو رہا ہے بس وہ ہے، لیکن خود بھی اللہ کو مقصد حیات بنانے سے انکاری ہیں. آپ دیکھ لیں سامعین کرام، ان کے قول اور عمل کو دیکھ لیں، اور ہمیں بھی اسی راہ پر ڈالنے والے ہیں، اور ہم بھی شیطان کے کہنے میں آ کے ان کی تقلید کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کیا گفتگویں نہیں کی جاتی جلسوں میں، دشنام ترازی، گالیاں، گالم گلوج، دوسرے کی تحقیر، ایک مسلمان کی تحقیر، یہ عام ہمارے جلسوں کا وتیرہ ہے. مخالف کی تذلیل اور اپنے آپ کو جو ہے عزت دینا کہ وہ خراب ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، اور ہم جو ہیں بالکل پاک ہیں، صاف ہیں. دیکھ لیں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پیدا کیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا وہ مقصد حیات، اگر انسان وہ مقصد حیات اپنانے کے لیے تیار نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اگر ہم اللہ کے راستے پر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ نفسانی خواہشات پہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور لگے رہیں اس میں، پھر دنیا کو، باطل کو اپنا مقصود، محبوب، معبود اور مطلوب بنا لیں، تو کیا وہ منصب خلافت سے ہمیں معزول نہیں کر دیا جائے گا؟ یقیناً کر دیا ہے. کیا ہم سزا کے مستحق نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو آپ خبردار کر دیجیے کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. انما قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہیں واضح صاف ڈرانے والا ہوں. اگر تم نے اللہ کی طرف اپنا رخ نہ پھیرا، اللہ کو مقصود حیات نہ بنایا، اللہ کی حکومت اپنے اوپر اور زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کی کوشش نہ کری، بلکہ باطل کو اپنا مقصود بنا لیا، ظاہر کو اپنا مقصود و محبوب بنا لیا، تو پھر تم میرے عذاب کے قابل ہوگے. اور واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. سامعین اکرام، یہ انتقامی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، عزیز ذو انتقام، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سامنے کی. اور کیوں نہ ہو کہ جس ہستی کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے وہ اپنے مقصد حیات سے ہی انکار کر دے، وہ اپنے خالق سے ہی انکار کر دے، وہ اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دے، کیوں نہ ہو اس سے انتقام اللہ تعالیٰ کیوں نہ لے؟ پھر تو نیکوکار اور بدکار اگر یہ اللہ تعالیٰ اکٹھے کر دے گا، یعنی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، نمبر ایک، یا ان کا جو جزا ہے یا یعنی جو ان کا نتیجہ ہے ان سب کو اگر جنت میں داخل کر دے تو یہ تو بے انصافی ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا میں مجرموں کو مسلمین کے برابر قرار دے دوں گا؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیسے تم فیصلہ کرتے ہو؟ تو سامعین اکرام، یہ بڑا یعنی انما انا نذیر لکم نذیر، ہم تو سوئے ہوئے ہیں تقریباً. اور دیکھیں، ہم تو شیطان کا حربہ کیا ہے؟ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ ان کو وعدے دیتا ہے، ان کو امیدیں دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا کریم ہے.
مختلف قسم کے سامعین اکرام، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ہم دیکھیں آج مسلمان کا تصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ کو۔ اچھا، بعض لوگ یہ ظاہری جو ارکان دین ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے کہ بھئی یہ تو حقوق اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ اچھا، پھر یہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفیع ہیں، ہمارے لیے دعا انہوں نے بچا کے رکھی ہے اپنی امت کے لیے، کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا مفہوم، اگرچہ ہم اس کا مفہوم نہیں سمجھتے لیکن ظاہر پہ ہم وہ کر لیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو آفر کی کہ تم چاہو کہ آدھی امت کو تمہاری میں بخش دو، اور یا تم قیامت کے لیے اپنی یہ شفاعت رکھو۔ حضور نے کہا نہیں، میں آدھی امت کے لیے دعا نہیں کرتا نہ، اور بلکہ میں اپنا جو دعا ہے وہ قیامت کے دن شفیع بنوں گا۔ تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ تو امت کے لیے ہے، یہ یعنی ہم سمجھتے نہیں ہیں نا بات کو، وہ تو امت کے لیے ہے، امت کے لیے شفاعت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ہر کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہر امتی میرا جنت میں داخل ہوگا مگر وہ جس نے انکار کیا۔ اصحاب کرام نے پوچھا حضور یہ ابا، انکار کرنے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ جس نے میری اطاعت کی وہ میرا امتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن جس نے میری اطاعت سے انکار کر دیا وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ انکاری ہے، وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو آپ دیکھ لیں اب پھر کہاں آپ کا تصور شفاعت ہے؟ ہم تو انکاری ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے، یہ من حیث القوم ہم انکاری ہیں، حضور کا اسوہ حسنہ اپنانے سے ہم انکاری ہیں سامنے کرام، عملی طور پہ، زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ۔ تو بہرحال پھر انما انا لکم نذیر مبین، میں تو تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ اب فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیا ایمان کے ساتھ، ان کے لیے بخشش ہے اور رزق کریم ہے۔ اس کی ہم یعنی تھوڑی سی گزشتہ درس میں تفصیل کر چکے ہیں، جس نے نہیں سنا وہ پچھلا درس سن لے۔ تو جو ایمان اور عمل صالح، جو ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ پہ اور اس ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزاری، ان کے لیے اب کیا ہے؟ لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، یہ بخشے جائیں گے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، یہ آمنوا وعملوا الصالحات۔ ورزق کریم، اور بہت اچھا عزت کا رزق ہے۔ اب عزت کا رزق سامعین اکرام کہاں پہ ہے؟ دنیا میں ہے، آخرت میں ہے، دونوں جگہ ہے، دونوں جگہ ہے عزت کا رزق۔ مومن جو ہے اللہ تعالیٰ تمام عزت، ان العزت للہ جمیعا، پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے، اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ خوددار ہوتے ہیں، وہ عزت والے ہوتے ہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو عزت کا رزق ان کے لیے عزت ہے، اللہ تعالیٰ تمام عزت اللہ کے لیے ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے معزز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ میں آپ کو قرآن کی آیت سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے ان اکرم، تم میں سے معزز لوگ وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو تم میں سے زیادہ متقی ہیں، یعنی جو تقوی دار لوگ ہیں وہ زیادہ معزز ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ کے بندے جو ہیں وہ معزز ہوتے ہیں، جو بھی مخلوق ان کے ساتھ سلوک کرے لیکن اللہ کے نزدیک وہ معزز ہوتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، ان کے لیے عزت کا رزق ہے، یہاں بھی ہے باعزت روزی، یہاں بھی ہے، میں نے آپ کو تفصیل، اور آخرت میں ہے سامعین کرام۔ اچھا، اس کے علاوہ والذین سعوا فی آیاتنا،
جن لوگوں نے کوشش کی میرے احکامات کو ہرانے کے لیے، معاجزین، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، والذین، وہ لوگ سعوا فی آیاتنا، جس نے کوشش کی، جو کوشش کرتے ہیں میری احکامات کو عاجز کرنے کے لیے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ خاوندان دوزخ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ سعوا فی آیاتنا معاجزین، میری احکامات کو جھٹلانے میں، یعنی عاجز کرنے میں، یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف زندگی گزاریں گے، یا اللہ تعالیٰ کی منشا کے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے خلاف آپ کرنا چاہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مشن ہے یا مقصد ہے انسان کو، تو پھر آپ اس کو فیل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں سامعین کرام۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھجوایا تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار ہو۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اونچا عہدہ دینے کے لیے یا اونچا مقام عطا فرمانے کے لیے دنیا میں کوشش کرنے کے لیے بھجوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کو بلند مقام پہ سرفراز کرنا چاہتے ہیں، بلند مرتبہ عطا کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب جن لوگوں نے اس مقصد حیات پہ ایمان لے آئے، یعنی اپنے مقصود، یعنی جو کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس پر ایمان لے آئے اور کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی نعمت سے سرفراز ہو گئے، ان کے لیے تو بخشش ہے۔ اب اس کے علاوہ جو لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقصد حیات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے باطل کو مقصود بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، لیکن انہوں نے واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، اپنے مدد کے لیے انہوں نے اور معبود گھڑ لیے ہیں، جھوٹے معبود۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے عملی طور پہ، یعنی اسلام کے نفاذ کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی آپ کو، اسلام کو قبول کر کے اس کے نفاذ کے لیے اپنے بدن پر، اپنے گھر والوں پر اور معاشرے پر نفاذ کے لیے تمہیں کوشش کرنی چاہیے تھی، اور آپ نے انکار کر دیا اس سے عملی طور پہ۔ اللہ کو اپنا مقصود نہ بنایا، اسلام کو اپنا دین نہ سمجھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قابل اتباع نہ سمجھا۔ تو اس کا اب یہ عملی طور پہ آپ کوشش کر رہے ہیں باطل نظام کے لیے، شیطانی نظام کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جس نے میری آیات، احکامات، میری منشا کو مغلوب کرنے کے لیے کوشش کی، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک اصحاب الجحیم، ان کا ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہے۔ ظاہر ہے سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کو تفصیل بھی بیان کی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دین حق کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے بھرپور کوشش نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی منشا کو فیل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، عملی طور پہ، زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ۔ اب اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، جنہوں نے باطل کو غالب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نظام کو مغلوب کرنے کے لیے اپنے زعم میں، اپنے خیال میں کوشش کر تو یہ نہیں سکتے، اپنے خیال میں اگر جس نے بھی کوشش کی تو وہ اہل دوزخ ہیں۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ کہہ دوں سامعین کرام کہ ہم تو ایسا کرتے ہیں
کہ یعنی جو آج کا معاشرہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے غلبے کے لیے کوشش نہیں کر رہا، بلکہ ان کو لوگوں کے سامنے نیچا دکھانے کے لیے اپنی عملی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان، میں دوبارہ یہ الفاظ کہتا ہوں پھر میں تلاوت کی طرف آؤں گا، کہ ہم مسلمان آج عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے ہرگز کوشش نہیں کر رہے۔ مسلمانوں کی جماعت ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، نہ جماعت ہے، نہ وہ منظم ہے، بکھرے ہوئے ہیں، چیدہ ہیں، لیکن جماعت نہیں ہے۔ اکثریت جو ہے وہ شیطان کی پیروکار ہے، خواہشات نفسانی کا اتباع کر رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ من چاہی زندگی گزارنے پر اصرار کر رہے ہیں، لیکن اس کا ٹھکانہ آپ جان لیں کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی ترجمہ سنا دیں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، لہم مغفرتم، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، ان کے لیے عزت کی روزی ہے، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جنہوں نے جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخی ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم۔ Those who believe and work righteousness, for them is forgiveness and a generous provision. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ But those who strive against our revelations, these are the inmates of hell. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔